بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ سلوک کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو وہ راہ ہے کہ اگر ساری عمر بھی اسی میں کھپا دے اور اسی میں لگا رہے، پھر اس کے بعد بھی فضل ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ یہ وہ راہ ہے کہ اگر ساری عمر بھی اسی میں کھپا دے اور اسی میں لگا رہے، اس کے بعد بھی اگر فضل ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ ہماری کیا عبادت اور کیا زہد و تقویٰ محض ان کے فضل ہی پر مدار ہے، اور وہ فضل تو فرما ہی دیتے ہیں مگر لگا رہنا عادتاً شرط ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، اندری رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ تا دم آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود۔ اس راہ میں تراش خراش بہت ہیں، آخر دم تک ایک دم کے لیے بے فکر مت رہو۔ آخر کار آخر دم تک ایک گھڑی ایسی آ جائے گی کہ تجھ پر عنایت حق ہو جائے گی۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہوتا سلوک و طریقت میں جہاں آدمی یہ سمجھے کہ میں منزل پر پہنچ گیا، ایسا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ بس ہر مقام چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے، اور منزل اور آگے ہے۔ کسی منزل سے منزل کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بیدر میں، حضرت شیخ ملتانی بادشاہ ان کا نام ہے، ہو سکتا ہے ملتان سے اس علاقے سے آئے ہوں اور یہاں رہ گئے ہوں۔ ان کا مزار بھی ہے، پرانے بزرگوں میں سے ہیں۔ جس وقت سید محمد جون پوری صاحب مہدویت کا دعویٰ کرتے ہوئے پورے ملک کے دورے پر تھے اور دکن میں بھی آئے، گلبرگہ جاتے ہوئے بیدر میں ان کا قیام ہوا۔ اس وقت یہ بزرگ بہت ضعیف تھے اور صاحب فراش تھے، تو اپنے بچوں سے کہا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں، آپ لوگ جا کر ملاقات کرو، استفادہ کرو۔ تو بچے گئے تھے اور بچوں کے سامنے جب یہ بات آئی، انہوں نے مہدویت کے سلسلے میں ان سے کچھ مباحثہ بھی کیا، لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ والد کے سامنے ذکر کیا تو حضرت شیخ ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بیٹا، طریقت کے راستے میں کچھ منزلیں ہوتی ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں جن کو اگر شیخ کی رہنمائی نہ ہو تو سالک منزل سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہیں سے پھر گمراہی کا راستہ نکل سکتا ہے۔ طریقت میں ایک مقام مہدیت کا بھی ہے، اور جب مہدیت پر کوئی پہنچے، آگے بڑھ گیا تو بچ گیا، اور اگر آگے نہیں بڑھ سکا تو دعویٰ مہدیت کر بیٹھتا ہے۔ یہی صورتحال ان کے ساتھ بھی پیش آ گئی ہے۔ تو یہ تشخیص و تحقیق بہت مضبوط ہے۔ بہت مقامات ہیں جہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اندری رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ ایک دن بھی نہیں، ایک دم بھی نہیں، ایک سانس بھی نہیں، بس جس سانس پر ہماری موت ہو جائے گی وہ ہماری منزل ہے، یعنی ہم وہاں پہنچے۔ اور اگر اس کے بعد بھی زندگی میسر ہوتی تو بھی سفر ہی ہوتا، منزل کہیں نہیں، منزل آخری سانس پر ہے۔ اس وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اب ماشاءاللہ اس کا پابند ہو گیا، اور ماشاءاللہ اب تو بدنگاہی نہیں ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ نماز پابندی سے ہو رہی ہے، اور تہجد میں اٹھ جا رہا ہوں تو اب گویا کام ہو گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ابتدائے سفر ہے۔
اعلیٰ اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر لوگ نہیں رکے، اور جو رکا وہ کام سے گیا۔ تو رکنا کہیں نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ قدم مجذوب کے رکتے نہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ رفیق ایک ایک منزل بمنزل جدا ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ ہمت ہار کے بیٹھ گئے، لیکن مجذوب جا رہا ہے، کیونکہ آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے کبھی سالک کو کسی مرحلے پر پہنچ کر فریب نفس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اس طریق میں سب سے بدتر رہزن اور سب میں قاتل مخلوق کو ستانا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔ رہزن یعنی ڈاکو، راستہ مارنے والا، اور سب میں قاتل یعنی موت تک پہنچا دینے والا زہر۔ زہر کو سم کہتے ہیں۔ اس طریق میں سب سے بدتر رہزن اور سب میں قاتل مخلوق کو ستانا اور ان پر ظلم کرنا ہے، خواہ کسی عنوان اور کسی طریق سے ہو۔ اس لیے اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کی عمر غالباً 40 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ مولانا کو باقاعدہ کسی شیخ کے پاس نہیں رہے، مگر رات دن چونکہ کتاب و سنت کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، اس کی یہ سب برکت تھی جو ان کے حالات سے ظاہر ہے، جس میں بڑی نعمت مقبولین سے محبت تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک روز فرمایا کہ ککڑیوں کو جی چاہتا ہے، ایک ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ان کو خبر ہو گئی، بڑے اہتمام کے ساتھ لکھنؤ سے ککڑیاں بھیجی۔ جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے، کہ انہوں نے مولانا کی تحقیق سے اتفاق کیا اور موافقت کی، اور بہت سے علماء نے نہیں کی، ان سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ اہل اللہ سے محبت کا ہونا، اس کو حضرت فرما رہے ہیں بڑی نعمت مقبولین سے محبت، یہ بڑی نعمت فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو چاہے عقیدت مند نہ بنو، لیکن یہ ہے کہ کسی کے مخالفت بھی مت کرو، اور اہل اللہ کا معاملہ عند اللہ بہت نزاکت کا ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے بہت بڑی بڑی محرومیاں بھی مقدر ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ڈرنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی بڑے علماء میں سے تھے، بہت محقق فقیہ تھے اپنے وقت۔ حیدرآباد میں بھی 6 مہینے غالباً انہوں نے قیام کیا ہے۔ بہت کم عمر پائی، انتقال فرما گئے 40 برس کی عمر میں، لیکن کئی کتابوں پر حاشیہ لکھا اور بہت فتوے دیے، اور بہت محقق عالم تھے۔ اہل اللہ سے بزرگوں کے پاس جا کر اگرچہ انہوں نے وقت نہیں گزارا، اس کا موقع بھی نہیں ملا، 40 برس کی عمر میں پڑھنے میں ہی آدمی کے 30 سال 35 سال نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کام شروع کیا انہوں نے، اس کے لیے کیا عمر ملی، لیکن بہرحال اپنی جگہ سے کتاب و سنت کی صحبت اور مشغولیت کی برکت سے دین پر ثابت قدم تھے، متبع سنت تھے، عقائد میں پختہ تھے، اور اہل حق کے عقیدت مند اور محبت کرنے والے تھے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عیدین میں نہ قبل الخطبہ نہ بعد الخطبہ دعا منقول تو ہے نہیں،
لیکن اگر کہیں معمول ہو مگر التزام نہ ہو، یعنی لوگ عمل کرتے ہوں مگر اس کو لازمی چیز یا سنت نہ سمجھتے ہوں، تو کلیات شرعیہ کی بنا پر کوئی حرج بھی نہیں۔ ایسی چیزوں کی بحث میں نہ پڑنا چاہیے جس میں شرعاً وسعت ہے۔ اہتمام کے لائق اور بہت باتیں ہیں، لوگ ان باتوں کے چھوڑنے پر آمادہ نہیں جن میں کھلم کھلا دین کی تحریف کر رہے ہیں۔ جب حاجی عابد حسین صاحب اور مدرسہ دیوبند والوں میں اختلاف ہوا، ایک مرتبہ اسی زمانے میں میرا دیوبند جانا ہوا اور یہ اختلاف دیکھ کر پریشان ہوا کہ حاجی صاحب سے ملوں یا نہ ملوں، یعنی حاجی عابد حسین صاحب سے۔ آخر میں نے حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد احمد صاحب محتمم تعلم سے عرض کیا کہ میں مدرسے میں رہا ہوں اور اس زمانے میں حاجی عابد حسین صاحب کی خدمت میں بھی آنا جانا تھا، اب نہ ملنا بے مروتی ہے، لیکن بشرط جواز، سو اگر ان سے ملنا شرعاً جائز ہو تو میں مل لوں، اور اگر نہیں تو نہیں۔ حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور مل لو، اس میں ایک حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ مخالفت کم ہو جائے گی۔ دیکھیے اختلاف کی حالت میں حضرت مولانا نے کس قدر رعایت فرمائی، اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کمال ہے اور رسوخ فی الدین ہے کہ بھائی اختلاف تو کوئی حق و باطل کا نہیں تھا، وہ اختلاف جزوی اختلاف تھا، انتظامی اختلاف تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مل بھی لے سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کے استاذ دوسری جانب تھے تو اس لیے ان کے شکایت کا سبب بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی ہمارے شاگرد کو نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے اختلاف کر رکھا ہے۔ حضرت نے درمیانی راستہ نکالا، ان سے ہی پوچھ لیا کہ میں جب پڑھتا تھا تب سب سے ملتا تھا یہاں پر، اس وقت اختلاف بھی نہیں تھا، اب اختلاف ہو گیا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ۔ حضرت سے پوچھ لیا کہ میں ملاقات کر لوں، اگر ناجائز ہو تو نہیں کروں گا، اور اگر اختلاف جواز کے حدود میں ہے تو آپ کی اجازت سے کر لوں گا۔ تو حضرت نے خود فرمایا کہ ضرور مل لو۔ ایک طالب علم کا حاجی عابد حسین کے ساتھ بیان فرمایا، ایک واقعہ اور کہ اس طالب علم نے حاجی صاحب کو دکاندار مکار منہ پر کہہ دیا۔ اس وقت حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ رات کو حاجی صاحب اس طالب علم کے حجرے پر گئے اور معافی چاہی اور فرمایا تم عالم نائب رسول ہو، تمہارا ناراض ہونا رسول کا ناراض ہونا ہے، اس لیے مجھ سے راضی ہو جاؤ، معاف کر دو۔ یہ سنا کر حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں حضرت زبان سے حکایت بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھو، ایسا کر بھی سکتے ہو؟ یہ حالت تھی ان بزرگوں کی۔ حالانکہ گستاخی تو طالب علم نے کی تھی، ایک بڑے بزرگ آدمی کو ایسے سخت کلامی نہیں کرنا چاہیے، اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، لیکن حضرت خود جا کر معافی مانگ رہے ہیں اس سے۔ تیسرا واقعہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حاجی صاحب کا بیان کیا کہ ایک ڈپٹی صاحب تھے، یعنی ڈپٹی کلکٹر صاحب، حاجی صاحب کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حاجی صاحب اٹھ کر حجرہ بند کر کے چل دیے تھے۔ ڈپٹی صاحب سامنے آ گئے تو ان سے کھڑے کھڑے بات کی۔ اتنے میں مولانا فتح محمد صاحب جو اس وقت مدرسے کے معمولی طالب علم تھے کچھ عرض کرنے کے لیے پہنچے تو حاجی صاحب اپنی نشست کی جگہ بڑھے کہ بیٹھ کر کہیں جو کہنا ہو۔ مولانا نے عذر کیا کہ میں پھر آ جاؤں گا،
فرمایا شاید ڈپٹی صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس سے آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا، مگر کہاں سگے دنیا اور کہاں نائب رسول۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بلا بزرگی کے ہو نہیں سکتی۔ اللہ اور رسول کی عظمت کس درجہ قلب میں تھی۔ حقیقت میں یہ مجمع ہی عجیب و غریب تھا، یعنی یہ جو حضرات اکابر تھے یہ لوگ بہت عجیب و غریب تھے۔ یعنی ڈپٹی کلکٹر سے تو چلتے چلتے بات کر لی، لیکن طالب علم آئے تو دروازہ کھول کے پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو توجہ دیا کرتے تھے، یہ بھی دارالعلوم کے محتممین میں سے تھے۔ یہ واقعہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، یعنی ان کا طالب علموں کو توجہ دینا، روحانی اعتبار سے قلب کو متوجہ کرنا، یہ واقعہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے سنا۔ ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ لوگ یہاں پڑھنے آئے ہیں یا فقیر بننے آئے ہیں؟ تو پھر مولانا نے توجہ بند کر دی۔ واقعی حضرات حکیم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مثنوی کا سبق پڑھنا چاہا۔ مجھ پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے سن لیا، مجھ کو بلا کر پوچھا، سنا ہے کہ حضرت مولانا سے تم مثنوی پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ مولانا کو مدرسے میں بیٹھا رہنے دو، ورنہ جنگلوں میں چڑھ جائیں گے۔ یہ ارشاد بھی حکیم ہونے پر مبنی تھا، یعنی بہت سمجھدار ہونے پر مبنی تھا۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی عجیب تھا، مدرسے کی در و دیوار سے اللہ اللہ نکلتا معلوم ہوتا تھا، جدھر دیکھو بزرگ نظر آتے تھے۔ اس وقت وہ عدد میں مجمع کم تھا، کم من تو بے شک کم ہی تھا، مگر کیفیت زیادہ تھا۔ اب سب کچھ ہے مگر وہ بات نہیں۔ اب ماشاءاللہ تعمیر بھی بہت بڑی ہے، کتب خانہ بھی بہت بڑا ہے، آمدنی بھی بہت زیادہ ہے، مجمع بھی کثرت سے ہے، مگر وہ چیز جو اس وقت تھی وہ نہیں، گویا جسد ہے روح نہیں۔ بس اس وقت سارا مدرسہ خانقاہ بنا ہوا تھا۔ اب یہ حضرت تھانوی اپنی حیات میں فرما رہے، اور ان کا انتقال ہو کے بھی صدی بھر تقریباً ہونے کو ہے۔ انقلابات اور تبدیلیاں زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی علامات اور ان حضرات کی صحبت کی برکت کو اہل بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بی باشی اگر اہل دلی۔ اسی کا ترجمہ گلزار ابراہیم نے مولوی ابو الحسن صاحب نے کیا اور خوب کیا ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ اس کی تائید میں ایک قصہ نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ مولانا رفیع الدین صاحب کے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مولانا رشید احمد صاحب سے کمالات باطنی میں کسی طرح کم نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ ظاہری عالم بھی ہیں، یہ عالم نہیں۔ مولانا رفیع الدین صاحب کے بارے میں حاشیے میں حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب بھی اگرچہ باقاعدہ اصطلاحی عالم تھے، مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ حضرت گنگوہی جیسا علم تحقیق کا مقام اور درس و افتاء کا مشغلہ نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مولانا رشید احمد صاحب سے کمالات باطنی میں کسی طرح کم نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ ظاہری عالم بھی ہیں، یہ اتنے بڑے عالم نہیں۔ ایسا ادراک اہل بصیرت ہی کو ہو سکتا ہے۔
اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کمالات کا کیا خاک پتھر علم ہو سکتا ہے۔ البتہ اتنا یاد ہے کہ کیسا ہی رنج اور غم اور پریشانی ہوئی، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیٹھے اور سکون ہو گیا۔ اتنی برکت تو صحبت کی مجھے بھی یاد ہے، جو ایک درجے میں ان کے اللہ والے ہونے کی علامت بھی ہے۔ اس برکت کا ایک اور واقعہ یاد آیا۔ میں نے ایک بار مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ توسل کی حقیقت کیا ہے؟ مولانا نے چونکہ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی، اس لیے پوچھا سائل کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اشرف علی۔ تعجب سے فرمایا تم پوچھتے ہو؟ اور کچھ نہیں فرمایا۔ میں نے بھی دوبارہ عرض کرنے کو خلاف ادب سمجھا، مگر یہ حضرت کی برکت ہے کہ بدون کسی ظاہری ذریعے کے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی حقیقت منکشف فرما دی۔ مقبولین کی صحبت سے علمی مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل استو حل شود بے قیل و قال۔ حضرت یحییٰ بن اقسم جو بخاری کے شیخ ہیں، انتقال کے بعد جب ان کی پیشی ہوئی تو حق تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ ارے بدحال بوڑھے، فلاں دن یہ کیا کیا، فلاں دن یہ کیا کیا؟ یہ خاموش تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سوال ہوا کہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ عرض کیا اے اللہ کیا جواب دوں؟ یہ واقعات سب صحیح ہیں، مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیا سوچ رہا ہے؟ عرض کیا کہ یہاں کا تو یہ حال سنا نہ تھا۔ ارشاد ہوا پھر کیا سنا تھا؟ عرض کیا کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا اور اس کو میں سند پڑھا، اس وقت سند کے ساتھ وہ حدیث سنا دی، ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، یعنی اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں، اور میں معاملہ اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم نے صحیح پڑھا، جاؤ آج صرف بوڑھے ہونے کی وجہ سے تم پر رحمت کی جاتی ہے۔ جنت میں تو یہ بوڑھا ہونا بھی بڑی رحمت کا سبب ہے، لوگ بوڑھوں کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ہر چیز میں خدا کی حکمت اور رحمت رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور مصیبت میں بھی، کیونکہ اگر انسان ہمیشہ تندرست رہے تو کبھی دنیا سے جانے کو جی نہ چاہے، اگر چاہے بھی تو تکلف کے ساتھ، اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اپنے اصلی گھر کو جاؤں تاکہ راحت نصیب ہو۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور حکمت ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جب تک نعمت خداوندی کو عطا سمجھ کر استعمال کرتا رہے گا کبھی زوال نہ ہوگا، اور جب اپنا استحقاق سمجھے گا چونکہ اس سے عطا کی بے قدری ہو گئی اس لیے زوال اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ بڑے خوف کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ بڑے میاں کی برکات ہے۔ مراد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں بظاہر تھانہ بھون کے ایک معمولی شیخزادے معلوم ہوتے تھے، مگر وہ شیخ زمانہ کا مجدد تھا۔ وہ شیخ زمانے کا مجدد تھا، امام تھا، محقق تھا۔ معاصرین میں حضرت کے کمالات کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ متاخرین میں ایسا شخص گزرا ہے جس میں روح متقدمین طاری تھی۔ حضرت بالکل سلف کا نمونہ تھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور اس میں کچھ بہت نہ سمجھا جائے، نبوت ہی تو ختم ہوئی ہے، ولایت تو ختم نہیں ہوئی۔ بعض متاخرین بعض متقدمین سے افضل ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ اس زمانے میں علماء میں رازی اور غزالی پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کی تحقیقات مدونہ کو غزالی اور رازی کی مصنفات سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی رازی اور غزالی سے کم ثابت نہ ہوں گے، بلکہ عجب نہیں کہ بہتر ہی ہوں۔
ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب جامعی کمالات تھے۔ مولانا کا علم بالکل لدنی تھا۔ مولانا میں حق تعالیٰ نے علمی کمالات بڑے عالی درجے کے جمع کر دیے تھے۔ یہ عطاء حق ہے، جس پر بھی فضل ہو جائے۔ یہی شان حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، بلکہ اپنے تمام مجمع سے نرالی شان تھی۔ مجھ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے طبعاً زیادہ مناسبت ہے، باقی محبت سب سے ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں انتظامی شان اور حضرات سے بالا تر تھی۔ خلاصہ یہ کہ امام وقت تھے۔ فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے کہ یہ غلام آن جناب کو یعنی حضرت تھانوی کو مثل حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ کے جانتا ہے، یعنی میں ایسا سمجھتا ہوں۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ تمہارا یہ سمجھنا وہ بلا دلیل ہے، مگر تمہارے لیے اس میں اثر دلیل ہی کا ہے، تمہارے لیے اس میں اثر دلیل ہی کا ہے، یعنی تمہارے لیے یہ خیال نافع ہے۔ ایسے موقع پر ہر طرف نظر کرنی پڑتی ہے۔ اگر تواضع کا خیال کرتا ہوں تو اس شخص کا نفع بند ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو میری تواضع فوت ہو جائے گی۔ اس میں بحمد اللہ دونوں شق کی رعایت ہو گئی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ معلم جامع بین الازداد ہو۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فراست بھی کشف کے اقسام سے ہے؟ فرمایا جی ہاں، کشف بالمعنی العام کے اقسام سے ہے۔ ذوق سے ایک چیز معلوم ہو جائے اسی کو فراست کہتے ہیں۔ اس میں اطاعت اور تقوی کو زیادہ دخل ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی آنکھ بند کر کے کھائے تب بھی ذوق سے روکھا، کڑوا، میٹھا، نمکین، پھیکا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، مگر اس کو بھی اس کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے حدود شرعیہ کو نہیں توڑ سکتے، اس کی بنا پر وہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر کشف بھی نہ ہوتا تب بھی اس کا کرنا جائز تھا، بس ایسے ہی کام کو کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وحی کے مقابلے میں سب چیزیں ہیج ہیں، اصل چیز وحی الہی ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی کنہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں کلام کرنا خطرناک چیز ہے، اور متکلمین نے جو اس میں کلام کیا ہے وہ بضرورت کلام کرتے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ اول سلف کے خلاف اہل بدعت نے اس کا مشغلہ بنایا اور رائے سے کچھ قطر بیونت کرنے لگے، اس کے رد کے لیے متکلمین کو بولنا پڑا، ورنہ بلا ضرورت کلام کرنے کو اکابر نے اچھا نہیں سمجھا۔ یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی تحقیق میں جانا، اور جتنی تعریف کتاب و سنت سے ثابت ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جانا، یا اس کو سائنس اور فلسفے سے جوڑ کر بیان کرنا وغیرہ، متکلمین نے بقدر ضرورت اس کی مدد لی ہے، وہ بھی دوسروں کی وجہ سے کہ پہلے ان لوگوں نے شروع کیا اور اس سے غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی، کمزور عقیدہ لوگوں کو نقصان ہونے لگا، تو ضرورتاً مجبوراً ان حضرات نے اس میں حصہ لیا، ورنہ وہ بھی اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ عقائد کا اس بات تو نصوص قطعیہ سے ہوتا ہے، بس سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے ممنون ہوں گا۔ میں نے لکھ دیا کہ استحضار اور ہمت۔ استحضار یعنی اس گناہ کی سزا اور عذاب کو بار بار یاد کیا جائے کہ اگر قیامت میں اس کی سزا ملی تو کیا ہوگا،
اور ہمت یعنی ارادے کی طاقت کو کام میں لا کر گناہ سے روکا جائے۔ اس پر فرمایا کہ سب کام کرنے کے ہیں، بدون ہمت کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں وظیفوں کا کام نہیں جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے۔ آج بھی بہت سے سالکین کہتے ہیں کہ صاحب نگاہ کی حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیے، اس کا کوئی وظیفہ، ارے بھئی یہ کرنے کے کام ہے، کرنے سے ہو جاتے ہیں، وظیفوں سے کیا تعلق اس کا؟ بس یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمت میں طاقت کے واسطے کوئی سا بھی کر لینا چاہیے، لیکن یہ کسی ذکر سے کوئی عمل چھوٹ جائے گا، کسی ذکر سے کوئی نیکی شروع ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ ہمت کرنے سے اور کام کرنے سے ہوتا ہے، چھوڑنے سے چھوٹتے ہیں گناہ، کرنے سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ اصل علاج تو یہی ہے اور اصل حل اس کا یہی ہے۔ باقی اللہ کا ذکر ممد و معاون ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر تو کر لینا چاہیے، اور اسی کے لیے مشائخ بتاتے بھی، یہ نہیں کہ اس سے سب ہو جائے گا۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یوں تو آپ مجھ سے بھی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر اس طریق میں بدون کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور اپنے حالات کو پیش کیے ہوئے اور اس کا اتباع کیے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہی ہے۔ یہاں آنے والوں کے ساتھ میرا اعتقاد وہی ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کہ میں آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا اچھا ہونا تو کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں، اور میرے پاس آنے والے مجھ کو اچھا سمجھ کر اللہ کا نام لینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے یقیناً یہ اچھے ہیں۔ سو غور کیجئے کہ جس شخص کا آنے والوں کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، کیا وہ ان کو نظر تحقیر سے دیکھ سکتا ہے؟ مگر اصلاح میں کیسے رعایت کر سکتا ہوں؟ اس میں رعایت کا انتظار اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے مریض طبیب سے رعایت چاہے کہ مجھ کو فلاں دوا نہ دینا، بڑی مہربانی ہوگی، حالانکہ مرض کے لیے وہی مفید ہے، وہ تلخ ہے مگر ہے مفید۔ اکثر لوگ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جی چاہا ہو، ایک خاص حساب لگا کر گھر سے چلتے ہیں کہ جاؤں گا، خاطر تواضع ہوگی، ظہر کی مجلس میں بیعت ہو جاؤں گا اور عصر کے وقت ولایت اور قطبیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پھر واپس آ کر ہم خود مستقل شیخ اور سب کچھ بن کر بیٹھ جائیں۔ مگر یہ سب محض تخمینات ہیں جس میں شیخ چلی کے کارخانے سے زیادہ واقعیت نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔